شاید کہ قیامت قریب ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے ساتھ ان کے مزار کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے مزار کو نظر آتش کیا گیا، اور اس مزار میں 3 قبریں تھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک اور شیخ ابوبکر المنصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تینوں کی قبریں تھیں۔ ان کو کھول کر ان میں سے ڈیڈ باڈیز کو نکالا گیا اور نہ جانے کس جانب منتقل کیا گیا۔ پھر افسوس اس بات پر جب شام میں سما ٹی وی سرکاری چینل جو ہے اس کے اوپر اس بات کی خبر نشر کی گئی تو بعض مقامات پہ جشن منایا گیا۔ انسان کی سفاکیت اور انسان کی ناپاک جسارتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اس کے عتاب سے زندہ لوگ تو کیا قبروں میں مدفون لوگ بھی محفوظ نہ رہے۔ وہ کون سا بغض تھا، وہ کون سی نفرت تھی جو 1300 سال تک تو چھپی رہی، اب آ کر وہ سامنے آئی۔ ایک مسلمانوں کے، ایک اسلامی دور کے، اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے حکمران، ان کے ساتھ ہی ناروا سلوک کیا گیا، جنہیں خلیفہ راشد کہا گیا، جو جلیل القدر تابعی تھے، جن کے دور حکومت میں عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی گئی کہ عوام کو، لوگوں کو خلافت راشدہ کا دور سامنے آیا اور اس کی یادیں تازہ ہو گئیں، جن کا دور حکومت اگرچہ وہ 2.5 سال کے اوپر محیط تھا لیکن وہ ایسے ہی اہم تھا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اگرچہ مختصر تھا لیکن عوام کے لیے، امت کے لیے بڑا ہی اہم تھا، جنہوں نے اپنے مدینہ کی گورنری کے زمانہ میں مسجد نبوی کو تعمیر کیا اور ایک عظیم اور شاندار کارنامہ سر انجام دیا، جنہوں نے خود تو فقر کی چادر اوڑھی لیکن عوام کو مالا مال کر دیا، جنہوں نے اپنی نیند کو، اپنی راحت کو قربان کر کے عوام کو اور امت کو امن اور سکون دیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مجھے تو 1300 سال بعد قبر میں بھی امن حاصل نہ ہوگا۔ ایسا ناروا سلوک کیا گیا، نہ جانے کیا نفرت تھی، کیا بغض تھا، کیا عداوت تھی۔ اور ایسے جلیل القدر تابعی ہیں، ایسے خلیفہ عادل ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں، ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عاصم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جی ہیں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں مدینہ کی گلیوں کو گشت فرما رہے تھے تو چلتے چلتے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تاکہ تھوڑی دیر سستا لوں۔ تو جب ٹیک لگائی تو گھر سے ماں اور بیٹی کا مکالمہ ہو رہا تھا، اس کی آوازیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی دینے لگی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا لو تاکہ اس کی مقدار پوری ہو جائے، اور بیٹی اپنی ماں سے عرض کر رہی تھی کہ آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا یہاں موجود ہیں، وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی کے دل کے اندر کیا ہی خوف خدا تھا اور کیا ہی ایمان تھا۔ وہ بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو ان کی اطاعت کی جائے اور پس پردہ ان کی نافرمانیاں کی جائے۔ اگر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس ماں اور بیٹی کو کیا معلوم کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ تو نہیں رہے لیکن یہ سارا مکالمہ سن تو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کی
انہیں ادائیں اس قدر پسند آئیں کہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کا رشتہ لے لیا۔ پھر اس لڑکی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی جب وہ بڑی ہوئی تو اس کا نکاح عبدالعزیز بن مروان سے ہوا۔ پھر حضرت عبدالعزیز بن مروان کے گھر میں اسی بیٹی کے بطن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئی۔ تو حضرت عاصم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا ہیں، اور حضرت عاصم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک ایسے خلیفہ کے ساتھ، ایک ایسے نیک شخص اور نیک سیرت انسان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا گیا۔ یہ تو انسان دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا برداشت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ ایک اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حکمران اور نیک سیرت حکمران ہو۔ اور جب انہیں حکمران بنایا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب خلافت مسند کے اوپر بٹھایا جانے لگا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ وصیت نامہ جس کے اندر سلیمان بن عبد الملک وصیت لکھ کے گئے تھے کہ یہ وصیت نامہ ہے، اس کے اندر جس کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بیعت کر کے میرے بعد اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ وصیت نامہ لیا اور اس کو پھاڑ دیا، اور عوام سے کہنے لگے یہ آپ کی رائے کے بغیر مجھ کو خلیفہ بنایا گیا ہے، آپ اپنی رائے سے جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو عوام نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھ کے انہی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ جب انہیں خلافت ملی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اتنا بڑا بھاری عہدہ اور اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا، اور میرے اندر اتنی ہمت اور استطاعت نہیں ہے۔ اور اسی سلیمان بن عبد الملک جو وصیت نامہ عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھ کے گئے تھے، انہی کے بھائی ہشام بن عبد الملک اس وقت حیات تھے، اور انہوں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کس بات پہ؟ کہ خلافت کا حق مجھ کو تھا اور یہ مجھ سے چھن گئی۔ تو کیسے ان کی سوچ کے اور کیسا ان کے کردار کے اندر فرق تھا، جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں اتارا، آخری وقت آیا اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کے کہا میں آپ کو مالا مال کر سکتا تھا لیکن میں اپنی آخرت برباد کر لیتا، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ حلال لقمہ کھلایا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارا ہے۔ جب ان کو خلافت ملی تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو کہ عبد الملک بادشاہ کی نور نظر تھیں، ان سے آ کر عرض کرنے لگے کہ وہ سارے بیش قیمت جواہرات اور زیورات جو آپ کو آپ کے والد نے دی ہیں وہ بیت المال میں جمع کروا دو یا پھر مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ تو بیوی نے وہ سارے زیورات اٹھائے، وہ سارے جواہر اٹھائے، وہ سارے بیت المال کے اندر جمع کروا دیے۔ ابتدا اپنے گھر سے کی، ظلم اور زیادتی کو پاک کرنے کے لیے، عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے ابتدا اپنے گھر سے کی، اور پھر بنو امیہ کے وہ لوگ، شاہی خاندان کے وہ لوگ، ان کے پاس جو زمینیں غصب شدہ تھی ان کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے حقداروں تک دیا۔ وہ لوگ آ کر کہنے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اگر آپ یوں ہی زمینیں ہم سے لے کر ان کے حقداروں کو واپس کرتے رہیں گے تو اپنی اولادوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں ان کی زمینیں انہیں واپس کرواؤں گا اور اپنی اولادوں کو اللہ کے سپرد کر کے جاؤں گا۔ اور وہ ایسے نیک حکمران تھے، اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے زمین خریدی تاکہ میں اس جگہ پہ میری قبر ہو، اس زمین کے اندر میری قبر بنائی جائے۔ تو وہ عیسائی اس کے دل میں
غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کے دل میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ احترام تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ میری زمین کے اندر اپنی قبر بنوا لیں، یہ میرے لیے سعادت ہے، میں آپ کو زمین فروخت نہیں کرتا۔ جس کا احترام غیر مسلم اور کافر اور عیسائی بھی اتنا کرتے ہوں، آج ان کی قبر کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں زبردستی معاوضہ دیا، اس زمین کی اجرت دی، تب وہ زمین لی۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا، ان کی زبان پہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ قرآن پاک کی آیت ان کی زبان پہ جاری تھی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ایسے نیک حکمران کے ساتھ آج یہ حال کیا گیا کہ ان کے مزار کو نظر آتش کیا گیا اور ان کی قبریں کھول کر ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکال کر نہ جانے کہاں منتقل کیا گیا۔ اور پھر یہ افسوس یہ کہ وہ تنظیمیں، وہ NGOs جو انسانی حقوق تو کیا بلکہ جانوروں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتی ہیں، تو وہ آج خاموش ہیں۔ اس کے لیے پرامن احتجاج ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ اور UN ہیومن رائٹس کونسل، یونیسکو، یورپین یونین اور OIC اور رابطہ عالم اسلامی یہ کیوں خاموش ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کے لیے، جو پرندوں کے حقوق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، آج اتنے بڑے حکمران کے ساتھ ان کی قبر کے ساتھ ایسا حشر ہوا، وہ کیوں نہیں مجرمین کو سامنے لے کر آتے؟ اللہ کی لاٹھی، خدا کی لاٹھی، پروردگار کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ ناروا سلوک کیا انہیں نشان عبرت بنائے۔ آج ہر انسان کا دل افسردہ ہے، یہ خبر سن کے، یہ حشر دیکھ کے ہر انسان کا دل مغموم ہے، اور انسانیت کے دل کے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا کہ جب لوگ قبروں میں محفوظ نہیں ہیں تو ہم گھروں میں کیسے محفوظ رہیں گے۔